مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ معنی معلوم ہے تو نویت سنت الاعتکاف کہہ لیں، جبکہ دل میں نیت حاضر ہو کہ میں یہ اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں تو آپ معتکف ہو جائیں گے۔ اور جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو افطار بھی آ گیا ہے، اب کر لیجیے نیت، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ کھانے پینے کے لیے نیت کریں گے تو اگرچہ نیت ہو جائے گی مگر اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لیں، کوئی ذکر و درود کر لیں، جیسے وقت کی فرض نماز ہی پڑھ لی، مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لی، ثواب کا میٹر شروع ہو گیا۔ اور یا نماز کا وقت نہیں تھا، کوئی صورت نہیں تھی، ذکر و درود کر لیں، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے آج کے 18ویں روزے کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں تو اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 1443 ہجری کے ماہ رمضان شریف کا آج 18واں روزہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ معتکفین کے بہارے ہیں۔ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہمیں بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمایا مجھے، آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا میرے لسن کے بارگاہ میں سوال ہے کہ لفظ محمد، اس کو اگر محمد کہیں تو کیونکہ یہاں ہا ہے، اگر یہاں محمد کہیں تو کیا وہی تلفظ سیدہ ہو جائے گا؟ اگر محمد کہیں تب تلفظ سیدہ ہوگا، یا محمد کہیں، یا دونوں صورتوں میں کون سا اس میں سے صحیح ہے؟ یہ ذرا رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ عربی لفظ تو محمد ہی ہے اور محمد ہی کہا جائے، البتہ اردو میں اور دیگر زبانوں میں اس کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اگر اردو میں بات کر رہا اور ہا نہیں نکالا تو کوئی حرج نہیں ہے، یا انگلش میں کر رہا ہے، انگلش میں تو دال بھی نہیں ہے، ڈی ہے، تو بولتے بھی ہیں محمد، بولتے محمد، محمدن، تو یہ پھر زیادہ کچھ بگاڑ ڈالتے ہیں، تو بہرحال لے کے وہ محمد اگر کہیں ہر زبان میں تو سمجھ میں تو یہ زیادہ آتا ہے کہ یہ عربی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور
اسی طرح لیا جائے جس طرح یہ نام رکھا گیا ہے، بلکہ یہ نام تو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نام ہے، قرآن کریم میں بھی تو ہے نا یہ نام مبارک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سگیت اور محمد رمضان اتاری برے والا سرچ کرو۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے، اور کوئی ایسی صورت ہے کہ بغیر سترے کے نمازی کے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے یا نہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، گناہ ہے، اور اس پر وعیدیں بھی ہیں عذاب کی۔ اب یہ کہ گزرنے کی تو صورتیں ہیں، جیسے کہ اب کوئی اس کے سامنے اس نمازی ہے، اس کے آڑے کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو اب چونکہ یہ اتنا اونچا ہے کہ ایک ہاتھ سے تو اونچا ہی ہوتا ہے، اب اس طرف سے گزر سکتے ہیں، دونوں کے بیچ میں سے نہیں گزر سکتے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ہوا، اور یہ جو بیٹھا ہوا اس کے آگے سے گزریں گے تو نمازی کے لیے یہ بیٹھا ہوا جو ہے یہ سترا ہو گیا، ایک صورت یہ بھی ہے۔ باقی وہ صورت ہے کہ ایک آدمی کھڑا رہے، پھر دوسرا اس کے آگے سے نکلے، پھر یہ اس طرح نکلے، یہ ہے تھوڑا دشوار صورت۔ البتہ اس کا بھی کلپ تو بنایا تھا اور نیٹ پر موجود ہوگا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ لیکن عوام ہے نا یہ نہیں سمجھتے، میں مطلب یہ کہ بہارشت میں لکھا ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں یہ عصا ہے، اسٹیک، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے آگے سے گزرنا ہے تو اسٹیک رکھ دی اور ہاتھ ہٹا لیا، اب یہ بالکل یعنی کیسی کھڑی ہو گئی ہے، اور اتنی اسپیڈ سے یہ چھوڑ کے اس کو نکلے کہ یہ گرے نہیں، یہ تو قلم میں گر گیا، تو ایسی اسٹیک ہو تو صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ میں نے یہ مسئلہ کبھی بتایا ہوا، میں نے مکہ شریف میں ایک نوجوان کو دیکھا، یوں داڑھی امام والا تھا بیچارہ، اب داڑھی امام سے سب وہ علامہ دہر تو نہیں بن جاتے، دہر وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں چادر رکھتا، نمازی آگے سے نہیں گزرتا تھا، تو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا پاجامہ بھی آگے سے گزر رہا ہے، تو یہ یوں چادر کو پکڑ کر یوں گزر رہا تھا، یار یہ کیا تماشا ہے۔ خیر میں نے اس کو سمجھا کہ یہ مصیبت ہے عوام میں مسئلہ بیان کرنے میں، کہ یہ کچھ کا کچھ سمجھتے ہیں، پھر کھاتے میں میرے ڈالیں گے۔ الیاس نے بتایا تھا یہ دو چیزیں آ گئی، ایک تو آپ نے یہ مثال دی کہ یوں چادر رکھ کے نکل اس اور چادر کے ساتھ ساتھ تو چلتا تھا، تو پاجامہ بھی تو اس کے ساتھ چلتا تھا، چادر رکھنے کی ضرورت کیا تھی اس کو؟ اس سے تو مسئلے کو کہیں گے کہیں لے گیا نا، مگر ان کو کیا کہیں گے کہ یہ دیکھو نیا مسئلہ لے آئے، یوں اسٹک کھڑی کر کے سامنے سے نکل جاؤ۔ جو اس طرح کرتے ہیں، جو فقہی مسئلے کا ہی خدا نہ خواستہ مذاق بنا دیتے ہیں، ان کو پھر آپ کس طرح سمجھیں؟ اگر یہ کہیں نا کہ یہ میرے لیے نیا مسئلہ ہے تو گنجائش ہے کہ بھائی جانتا نہیں تھا، درست بات کی، معلومات ہو گئی، لیکن مذاق اڑانا تو خیر یہ اپنی آخرت داؤ پر لگانا ہے۔ اب سارا علم تو نہیں ہے نا ہر ایک کے پاس، یہ سارے مسائل پڑھے بھی نہیں ہیں، اچھا پھر چھوٹ کر بولتے ہیں ہم کو کسی عالم نے نہیں بتایا، یہ دعوت اسلام کی مبلغ نے بتایا۔ ارے بھائی آپ نے کسی عالم سے کبھی اس کے صحبت میں بیٹھے کہ آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کو ہر بات گھر بتانے آئے عالم صاحب، یہی کام رہ گیا ان کا۔ جب علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، ہم رابطہ رکھیں گے، پوچھتے رہیں گے، تو پھر یہ بتائیں گے نا۔ اب ان کو کیسے پتا چلے گا فلاں مسئلہ آپ کو بتانا ہی ہے؟ تو یہ بھی ایک میں نے عوام میں بہت سنا ہے، کسی عالم نے آج تک نہیں بتایا، کسی عالم نے نہیں بتایا، وہ یہ کہ مطلب کیسے بتائے گا؟ اس لیے وہ ہمیں مربوط رہنا ہے نا علماء سے، ان سے معلومات کرنی ہے، ہو عاشق رسول سنی عالم اور عالم باعمل ہو، اس کی صحبت جو ہے نا وہ ایمان کا تحفظ اس سے ہوتا ہے، اور مسائل کی معلومات بھی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ عالم باعمل اور عاشق رسول پکا سنی اور امام احمد رضا خان کو ماننے والا، اس دو میں پہچان یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو ماننے والا عالم ہوگا تو ان کا ذکر خیر آپ کریں گے، نام لیں گے تو چہرے پر تھوڑا یوں تراوت آئے گی، خوشی کا، اور اگر یوں کرے نا تو پھر گلی بدل دینا، اعلیٰ حضرت کا نام سن کر گلی بدل دینا، اس کے سائے سے بھاگنا، کہیں ایمان کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ کسوٹی آپ کو بتا دی، اب آپ کی مرضی ہے، یہ نسخہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صدقہ فطر یا روزوں کا جو فدیہ ہے یہ معتکفین کو دیا جا سکتا ہے، یعنی جہاں پہ اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے وہاں پہ یہ دے دیا جائے، وہاں پہ ہر طرح کا امیر غریب کو جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، مستحق بھی غیر مستحق بھی، تو کیا وہاں پہ یہ استعمال ہو سکتا ہے؟ صدقہ فطر کے لیے بھی وہی ہے کہ کسی مستحق کو مالک بنا دیا جائے، حقدار کو. تو اب اگر معتکف ایسا حقدار ہے فطرے کا، اس کو دینا شرعاً جائز ہو، پھر اسی فرد کو دے دیا جائے صدقہ فطر. اب وہ چاہے اعتکاف میں کھائے، چاہے بعد میں کھائے، یا امی کو بھجوا دے، کچھ بھی کرے. یہ اعتکاف یہ اجتماعی طور پر اس میں زکوٰۃ فطرہ تھوڑی دیا جا سکتا. اس میں تو مطلب صاف پیسہ جو ایک تعداد ہے جو نیاز کرتی ہے، اپنے لیے نیاز کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے، اس طرح کی رقم اس میں دی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ آیا ہے کہ اسلامی بین اعتکاف کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے یا پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے نہا سکتی ہیں؟ اب یہ کہ یہاں مراد یہی ہوگی کہ واش روم میں جا کر یا حمام میں جا کر نہا سکتی ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ جیسے پورے کمرے کو مسجد بیت بنا لیا، نیت کر لی گھریلو مسجد کی، تب بھی جو واش روم ہے نا، اس میں مسجد بیت کی نیت نہیں ہوگی. یہ واش روم خارج مسجد ہی رہے گا. خارج مسجد میں جانے کے لیے جب ضرورت ہو تو غسل فرض ہو تو جا سکے، ورنہ نہیں. تو یہ ٹھنڈک کا غسل جو ہے یہ ظاہر فرض نہیں ہے. تو اس لیے اگر عورت اس کے لیے نہانے کے لیے حمام میں جائے گی، اس کا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. صرف بدبو دور کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی. اب یہ ایک صورت ہے اس کی کہ جیسے پورے کمرے کو مسجد بیت بنا لی ہے، شدید حاجت ہے بدبو سے، مطلب بدن میں بدبو ہو گئی ہے یا بیزاری ہو رہی ہے، عبادت میں دل نہیں لگ رہا، اتنا پسینہ بہ رہا ہے، گرمی آ رہی ہے، تو طبیعت یعنی کہ بے قرار ہے. تو اس صورت میں مجبوراً اسی کمرے کے اندر جو مسجد بیت ہے اسی جگہ میں اگر ایسی ترکیب بن سکتی ہے تو وہ وہاں نہا لے، صفائی کر لے. یہ مجبوری میں، شدید مجبوری میں کرنا ہے. یہ مشورہ عرض کر رہا ہوں. وہ تو مسئلہ ہے واش روم میں تو نہیں جا سکتی. یہ اس طرح کے غسل کے لیے، ٹھنڈک وغیرہ کے لیے غسل کرنے جائے گی تو ٹوٹ جائے گا اعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سگے عطار محمد عمر فاروق عطاری داتا نگری لاہور سے نائٹ جامعۃ المدینہ کا طالب علم عرض کر رہا ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم یہ جو پڑھتے ہیں کہ مجھے پھر بلاوا ملا میں مدینے چلا، تو یہ جو بلاوا ملنا ہے یہ اصل میں کیسے بلاوا ملتا ہے؟ اس کا کیا، کیسے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرما لیا؟ تو اس کا بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. اور میرا ایک دوسرا یہ سوال تھا کہ جو ہم مدینہ پاک میں سر کے بل جاتے ہیں، جو سنتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا فرما دے کہ کیسے جایا جاتا ہے تاکہ ہم بھی جب مدینہ پاک حاضری ہو ہماری بھی تو ہم بھی ایسے سر کے بل جا سکیں. اللہ اکبر. تو بلاوے کے بغیر جب اللہ چاہے گا تبھی بندہ حرکت بھی کر سکے گا، ورنہ حرکت بھی نہیں، ہل بھی نہیں سکتا. تو وہاں جانا تو یہ ہم مطلب احترام یہ کہتے ہیں کہ آقا نے بلایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آقا نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کی عطا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ مدینے کی حاضری دے دو. یہ تو ممکن ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بڑے اختیارات دیے ہیں، اسی کو بلاوا کہتے ہیں. اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بننا دیار طیبہ کھلنا ہے قسمت کا. تو یوں مطلب یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا ہے اور ہم مدینے چلتے ہیں.
اور وہ نہ چاہیں کہ فلاں مدینے نہ آئے تو اس سوال ہی نہیں جا نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی اس کو رکاوٹ پیش آ ہی جائے گی۔ اور دوسرا، سر کے بل کیسے جایا جاتا ہے، یہ سوال کچھ سائل کے بارے میں بتا رہا ہے۔ خیر، بہت سارے محاورے ہوتے ہیں جن کے الفاظ کچھ ہوتے ہیں اور معنی کچھ ہوتے ہیں، بعض محاورے ہوتے ہیں، بعض استعارے ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہ کہا کہ یار وہ شیر ہے، شیر، تو یہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ شیر ہے، شیر کا مطلب کیا ہے؟ بہادر ہے نا۔ اب آپ بولو یار یہ کیا دو ٹانگ والا بھی شیر ہوتا ہے؟ شیر جس کو یہ شیر بول رہا ہے دم بھی نہیں ہے اس کی، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سائل کا کچھ تعارف ہے نا اس میں۔ تو بہرحال اس میں یہ کہ یہ محاورہ ہے، سر کے بل، یعنی جتنا احترام کیا جائے مدینے کی سرزمین کا اتنا کم ہے۔ بس میں ہو تو سر کے بل چل کے جائے، اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے، یعنی کہ فزیکلی سر کے بل چل نہیں سکتا، سر کے بل کھڑا تو ہو سکتا ہے بندہ، بعض کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا کہ سر زمین پہ رکھ کر یوں ٹانگیں اوپر کر لیں گے۔ یہ بہت جو دل گردے والا ہوگا، طاقت والا ہوگا نا، ہاتھ کے سپورٹ سے وہ سر رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ شاید میں نے یاد پڑا دیکھا ہے کہ صرف سر سے بھی کھڑا ہو گئی۔ تو خیر، تو اب وہ کھڑا تو ہو گیا، اس کو یہ اسٹیپ کی طرف، قدم کی طرف اٹھا کر یہ چل نہیں سکتا، چلے گا تو تیرا سر اس کا زمین پر ممکن نہیں ہے چلنا۔ تو یہ کہ یہ محاورہ ہے کہ سر کے بل چل کے جاؤں۔ ارے آپ کی راہوں میں تو آنکھیں بچھا دوں، آپ آنکھیں بچھا رکھی ہیں، آپ آئیں گے کب؟ یہ بھی محاورہ ہے۔ آپ بولیے آنکھیں نکال کر بچھائیں گے تو اندھا نہیں ہو جائے گا؟ تو پھر ایسا سوال کرنے والے کے ساحل کا تعارف ہے۔ اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے، ہم سب کو مطلب سچا عشق رسول نصیب فرمائے، اور اتنا علم بھی عطا فرما دے کہ ہم یہ بزرگوں کے اشعار بھی سمجھنا، وہ سمجھ پڑ جائے ہم کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مولانا صاحب، میں گناہوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کوئی روحانی عمل یا کوئی وظیفہ بتائیں جو میں ہر وقت پڑھ سکوں۔ اللہ اللہ، دیکھو سر، اس کا جو صحیح وظیفہ یہ ہے نا کہ سچی توبہ کرے، اور توبہ جو ہے نا یہ خالی چپت مار لینے کا نام نہیں ہے، کان پکڑ لیے کر دیا، بعض تو مسکراتے ہوئے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ الگ حدیث پاک میں الندم توبۃ، شرمندگی توبہ ہے۔ آدمی گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں، روئے دھوئے، اور توبہ اسی صورت میں پوری ہوتی ہے جبکہ جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہو، واقعی اس میں شرمندگی ہو، اور اس کا تذکرہ کرے کہ یا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے۔ دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد ہو، اس سے بیزار بھی ہو کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، اور پھر عہد ہو کہ آئندہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اب اگر یوں ہے کہ میں بچ تو نہیں سکتا یار، کر تو نہیں سکوں گا میں، یا اللہ معاف کر دے، یہ نہیں ہے نہ۔ آئندہ گناہ کرنے کا بھی یعنی کہ ذہن ہے کہ میں کر تو لوں گا، ہو جائے گا مجھ سے، میں بچوں گا نہیں، تو یہ مطلب توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک سے مذاق ہے۔ یہ حدیث پاک میں توبہ اس طرح کرنا کہ آئندہ وہ گناہ کرے گا تو صحیح، تو یہ مطلب اللہ پاک سے مذاق کرنا ہے کہ جیسے کسی کو آپ نے چپت ماری، سوری، لیکن گھوسے کا انتظار کرنا، گھوسا بھی لگے گا آپ کو، پھر گھوسا رکھا، دیکھو یار سوری سوری سوری، لیکن لات ماروں گا آپ کو، تو آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ مذاق ہی ہے نا۔ تو اسی طرح یا اللہ تیری نافرمانی ہو گئی، معاف کر دے، لیکن آئندہ نافرمانی کروں گا، یہ مذاق ہوا نا۔ یہ نہیں، پورا اندر سے عزم ہو، عزم مصمم کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ پھر توبہ تو ہو گئی اس کی، بتقاضا بشریت بعد میں شیطان نفس غالب آئے اور گناہ کروا دیا،
پھر اسی طرح توبہ کرے، لیکن دل میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، دل میں یہی ہو کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا ہے، تو توبہ ہوگی. ایسی توبہ کرے، سچا وظیفہ ہی ہے گناہ سے بچنے کا. اچھا، اب اس طرح کی توبہ کرنے کے بعد استقامت پانے کے لیے مزید کچھ اوراد آپ دیکھ لیں. یا عفو، یا عفو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے سے، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے وضو بے وضو پڑھتا رہے. تو یا عفو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے سے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یا حمید، وسوسوں اور بری عادتوں سے نجات پانے کے لیے رات کے وقت اندھیرے میں بالکل اکیلے بیٹھ کر 93 ٹائم پڑھیں، 93 بار، 93 کم از کم 45 دن تک 45 ڈیز پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، روزانہ 10 بار شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھیے. اولاد اگر گناہوں میں پڑ گئی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا متینو 10 بار روزانہ پڑھ کر ان پر دم کر دیا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی، لیکن وہ اس کے صحیح جو وظیفہ بتایا نا وہی ہے، توبہ کرے. اور ظاہر توبہ کرے گا تو فرض ترک کرنا یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے. توبہ کرے، توبہ پکی توبہ کرے، اس کی جہاں جہاں تلافی ہے تلافی بھی کرنی ہے کہ نماز فرض ہے یہ چھوٹ گئی تو توبہ تو کرے، چھوڑ دی تو پھر اس کی قضا بھی کرنی ضروری ہے، اس کے بغیر توبہ پوری ہوگی نہیں. تو یوں یہ سب کرے، حقوق العباد ادا کرے. اب جس کے پیسے کھا کے بیٹھ گیا ہے، جا وصول کر لے. یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، میں نے پیسے کھا لیے، معاف کر دے. ایسے نہیں، یہ تو ایک متعین اور یہ طے شدہ ہے کہ وہ ادا کرنے اس سے، یا وہ معاف کر سکتا ہے بندہ، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ اپنا جس کے آپ نے پیسے رکھے ہیں وہ معاف کر دے تو معاف ہوگا. اللہ، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، بندہ بھی اللہ کا ہے، حقوق بھی اللہ کے، پیسے بھی اللہ کے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ پاک نے بندوں کو سونپ دیے، یہ معاف کرے تو معاف ہوں گے. اس لیے مطلب یہ سارا دیکھ لیں کہ خالی چاہ لینے سے کہ میں ایک دم مطلب ولایت کا تاج سر پہ رکھ لوں گا، تو وہ اللہ کی عطا سے ہی ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا مسافر امام بن سکتا ہے؟ جی ہاں بن سکتا ہے، لیکن بول دے کہ میں مسافر ہوں. آپ میں 2 رکعت پر سلام پھیروں گا، آپ اپنی 4 کر لینا، جبکہ قصر والی نماز میں وہی امامت کرے. اور مغرب وغیرہ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسافر ہوں. کیا نفسیاتی مریض امام بن سکتا ہے؟ اب کس قدر نفسیاتی، اگر ہے پاگل بے سبب گالیاں بکتا پتھرے مارتا ہے تب تو وہ تو بیچارہ اس کو نماز کا ہی ہوش نہیں، تو کیا امامت کرے گا. اور ویسے نفسیاتی مریض ہے کہ کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کچھ لوز ٹاکنگ ہو جاتی ہے اور نماز درست پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے پھر امامت تو کر سکتا ہے. کیا نابالغ لڑکا بڑوں کی امامت کر سکتا ہے؟ نابالغ صرف نابالغوں ہی کی امامت کر سکتا ہے. تراویح میں بعض جگہ نابالغ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ بالغ کے اس کے پیچھے ہوگی نہیں، نابالغ کی ہو جائے گی. کیا ایک امام 2 جگہوں پر امامت کر سکتا ہے؟ ایک نماز پڑھا دی، جیسے عصر پڑھا دی، ٹھیک ہے نا، اب وہ دوسری جگہ تو نہیں پڑھا سکتا، ہوگی ہی نہیں، فرض تو ادا کر چکا ہے. کیا امام ربنا لک الحمد پڑھ سکتا ہے؟ ہاں نہیں پڑھے گا. کیا جو میاں بیوی ہوتے ہیں فرض نماز اکٹھے با جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ میاں بیوی با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام شوہر بنے گا، بیوی نہیں. اور بیوی برابر میں نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ پیچھے جس طرح صف بنتی ہے اس طرح پیچھے کھڑی ہو جائے. اگر شوہر پر جماعت واجب ہو تو اس صورت میں ہاں وہ الگ بات ہے، پھر تو وہ مسجد میں جائے گا،
مسجد میں جانا جب مسجد ہے کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے نماز باجماعت پڑھنے سے تب تو وہ مسجد میں جائے گا. یہ ایسی صورت میں جیسے باہروں ملکوں میں خاص کر میلوں میل تک مسجدیں نہیں ہوتی یا کوئی بھی ایسی مجبوری ہے تو اب یہ کہ میاں بیوی جماعت کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح کریں گے کہ شوہر ہی امام بنے گا اور عورت جو ہے یہ برابر میں نہیں کھڑی ہوگی بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. ایک مرد ہے اس نے رات کو کھانا کھایا افطار کیا ہے اپنی نماز پڑھی ہے سو گیا ہے. صبح اس کو سحری کے لیے اٹھایا گیا ہے مگر وہ اٹھا نہیں ہے اور وہ 7 بجے اٹھا ہے اور اس نے وضو کیا ہے نہایا ہے اور روزے کی نیت کر لیا. کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اگر صبح صادق کے بعد سحری نہ کرنے سے تو روزہ ہو جاتا ہے. اب صبح صادق کے بعد اس نے کیا روزے کی نیت کری اگر رات سے نیت تھی تو نئے سرے سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر نیت نہیں کی تھی اور اب دن کو یہ نیت کر رہا تو یہ کہ میں صبح سے روزے سے ہوں جبکہ جان بوجھ کر کچھ کھایا پیا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ